بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کے خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس عیدگاہ کے اندر باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہے، اللہ ہم تمام کو متحد ہو کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک اور خوشی کی بات یہ ہے، الحمدللہ میں آخری رات یہاں پر نہیں تھا، مصالحت ہو چکی ہے۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم رہا۔ ہمیشہ دعا ہے جماعت و جمعیت تمام مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایک ساتھ مل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج عالم اسلام کے اندر دیکھیں، مسلمان جو ہے تتر بتر ہو کر نظر آتے ہیں۔ لفظ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے والا، آج پورے ہندوستان کے اندر یا عالم اسلام کے اندر دیکھے، آج ہم اختلافات کا شکار ہیں۔ آج جو ہمارا مرکزی عنوان، جو یہاں سے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے کہ تمام مسلمان کیسے آپس میں اکٹھا رہ سکتے ہیں، یہ تمام کا مسئلہ ہے۔ ہر جگہ اختلافات ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو اللہ اس کے رسول نے ہمیں کچھ پیغامات ہمیں دیا ہے، کچھ اسباق ہمیں بتائے ہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو ساری دنیا کے مسلمان آپس میں متحد ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور آج جو وقت چل رہا ہے، ہم تمام کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، لیکن جمع کس کے اوپر ہونا ہے، کیسے جڑنا ہے؟ جب کبھی ہمارے اندر اختلافات آ جائیں، اصلاح کیسی ہونی چاہیے، انشاءاللہ چند اصول میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کے روشنی میں آئے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اختلاف صحابہ اکرام کے دور میں رہا، اختلافات صحابہ اکرام کے آپسی رہے، درمیان میں رہے۔ یہ اختلافات کوئی نئی چیز نہیں ہے، اختلافات کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آج ہم ملے ہیں، کل اختلافات پھر اور ہو سکتے ہیں، نظریے کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس طرح کے اختلافات ہمارے اندر آ سکتے ہیں۔ کچھ اصول اللہ رب العزت نے ہم تمام کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو جانتے ہیں۔ سورہ انفال آیت کریمہ 1، اللہ رب العزت نے کہا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ یہ پہلی آیت کریمہ ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ اکرام کی جماعت آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتی ہے۔
نفل کے بارے میں سوال کرتی ہے. انفال کسے کہتے ہیں؟ نفل کہتے ہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نفل ایک فرض کے علاوہ نفل بھی ہوتے ہیں. نفل کہتے ہیں جو ہماری عبادت کے اندر جو چیز زیادہ ہو اسے نفل کہتے ہیں. اور یہاں پر انفال سے کیا مراد ہے؟ انفال سے یہاں پر مراد لیا گیا ہے مال غنیمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے، جب بھی وہ لوگ آپس میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے، جو بھی مال آتا تو مسلمانوں کو حق نہیں تھا کہ وہ آپس میں کھائے پیے اور اپنے لیے استعمال کریں. جنگ ختم ہو جانے کے بعد میدان میں رکھ دیتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی، اس کو جلا کر نکل جایا کرتی تھی. اور عرب کے اعتبار سے اگر دیکھ لیں، تمام انبیاء کرام کے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے سے پہلے اور باضابطہ مدینہ میں آنے سے پہلے عرب کا کیا اصول تھا؟ جنگ کرنے کا. اگر کسی سے مقابلہ کرتے، میں یہ کیوں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے اس کی وضاحت ضروری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ جنگ بدر سے پہلے جو عرب کا قانون تھا، وہ قانون یہ تھا کہ جب لڑنے کے لیے دشمن کے مقابلے میں جاتے، جب کوئی دشمن مقابلہ کرنے کے لیے آتا، جس انسان کو جو چیز مل جاتی وہ اس کی ہو جایا کرتی تھی. مثال کے طور پر اگر 25-30 لوگ جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں، ایک آدمی کو سارا خزانہ مل گیا تو اس کا ہو جایا کرتا تھا، بقیہ جو دیگر افراد تھے ان کو نہیں دیا کرتے تھے. یہ عرب کا قانون تھا. اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی جنگ بدر، جہاں پہ صحابہ اکرام کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے. 313 کی تعداد مقابلے میں 1000، 3 گنا زیادہ کفار صحابہ اکرام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے. صحابہ اکرام جنگ کر رہے تھے. جہاں جہاں پر بھی کفار کا مال پڑ رہا تھا، صحابہ اکرام اسے اٹھا رہے تھے. یہ 313 کی جو جماعت ہے، یہ اکٹھا ہو کر باضابطہ مدینے سے یہ لوگ نکلے تھے، متحد ہو کر نکلے تھے. لیکن اسلام کی پہلی جنگ تھی، لیکن جنگ کے اصول نہیں معلوم. اپنے عرب کے مطابق جس کو جو سامان مل رہا ہے صحابہ اکرام اکٹھا کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے چھوڑ دو اور جا کر وہاں پر جمع کر دو، یہ مال غنیمت ہے، یہاں ادا کر دو. صحابہ اکرام کہتے ہیں یہ کون سا عجیب و غریب طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دے رہے ہیں، یہ سامان تو مجھے ملے ہیں. ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں جنگ کر رہا تھا، ایک کافر کے ہاتھ سے جو ہے تلوار چھٹ کے نیچے گر جاتی ہے. وہ چاندی کی تلوار تھی اور سونے کا پٹا لگا ہوا تھا. وہ تلوار ملی تو بڑا خوش ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی، اس مال کو لو اور وہاں لا کر اکٹھا کر دو، یہ مال غنیمت ہے، اس کے اندر آپ کا حق نہیں ہے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا وسوسہ پیدا ہونے لگا. خیر جنگ ختم ہو گئی، تمام کے تمام کفار جو ہے بھاگ کر نکل گئے اور مال غنیمت وہاں پر جمع کر دیا گیا تھا. جتنے صحابہ اکرام موجود تھے سب کو کہا گیا کہ اپنا اپنا مال لا کر یہاں پر جمع کر دے، مال غنیمت میں کسی کا بھی حق نہیں ہے. تمام صحابہ اکرام لا کر ادا کرے. تو آئے تھے 313 کی تعداد، متحد ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. جب جنگ ختم ہو گئی تو صحابہ اکرام میں 3 جماعتیں بن گئی. کتنی جماعتیں بن گئی؟ 3 جماعتیں بن گئی. کس چیز کو لے کر؟ مال کو لے کر، مال غنیمت کو لے کر. صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنا مال یہاں پر رکھا ہوا ہے، مال بڑا فتنہ ہے، آپ یاد رکھیں. مال جہاں پر بھی داخل ہوتا ہے وہ فتنے کا سبب بنتا ہے. ایک جماعت کہتی ہے اے اللہ کے نبی، اس کے حقدار ہم ہیں، مال غنیمت کے حقدار ہم ہیں. کہتے ہیں کہ آپ حقدار کیسا بنے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم دشمنوں سے مقابلہ کر رہے تھے، جنگ کر کے ان کو بھگا رہے تھے، ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے، جس کی بنا پر ہمیں مال اکٹھا کرنے کا، جمع کرنے کا موقع نہیں ملا. جب ہم نے دشمنوں کو مار کر بھگایا، دیگر صحابہ اکرام کو مال جمع کرنے کا موقع ملا. ایک اور جماعت کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال ہمارا حق ہے، ہم نے جمع کیا ہے. وہ لوگ تو لڑ رہے تھے نا، ہم جمع کر رہے تھے. عرب کے قانون کے مطابق یہ ہمارا حصہ ہے، ہم کو ملنا چاہیے. یہ دوسری جماعت تھی. ایک چھوٹی جماعت بالکل مختصر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، مال غنیمت ہم کو ملنا چاہیے، مال غنیمت ہم کو ملنا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے. صحابہ اکرام نے سوال کیا یہ آپ کا حق کیسے ہوا؟
یہ آپ کا حق کیسے ہوا؟ وہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے بعض بھائی دشمنوں کو بھگا رہے تھے اور ہمارے بعض بھائی مال کو اکٹھا کر رہے تھے، مال کو جمع کر رہے تھے، لیکن ایسی حالات میں دو بڑی جماعت اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھی، تو ایسے وقت میں ہم تمام کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان کی حفاظت کے لیے ٹھہر گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو یہ مال اکٹھا کر رہے ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں، کہیں دشمن موقع پا کر اللہ کے نبی کے اوپر حملہ نہ کر دے، لہٰذا ہم اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، لہٰذا مال کے حقدار ہم بھی ہیں، لہٰذا مال ہم کو ملنا چاہیے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے، یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی تفسیر میں آپ دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے جب صحابہ اکرام کو دیکھا ایک دل جان ہو کر یہ لوگ مدینہ سے نکلے تھے حملہ کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے، مال دیکھنے کے بعد صحابہ اکرام کی جماعت میں یہ تین جماعت بن پڑی ہے، اکٹھا ہونے کے بجائے اختلافات کر کے بیٹھ گئے ہیں اور مال کو دیکھ کر یہ دعوے داری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فوراً آیت کریمہ نازل فرمائی۔ آیت کریمہ نازل فرمانے کے بعد کہا کہ اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت فاتقوا اللہ، پہلا اصول بیان کیا، قیامت کی صبح تک مسلمان اپنے آپ کو متحد دیکھنا چاہتا ہے، جماعت و جمعیت کے ساتھ ایک جان ہو کر رہنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر 3 اصول بیان فرمائے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا کیوں نہ ہو، یہ 3 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 فاتقوا اللہ، فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، جہاں پر رہتے ہیں، جہاں پر جاتے ہیں، جس سے ملاقات کرتے ہیں، جیسی عبادت کرتے ہیں، فاتقوا اللہ۔ اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت، اے میرے بندو، اے اللہ کے نبی، آپ ان میں اعلان کر دے، اللہ کا تقوی اختیار کر دے۔ نمبر 2 وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ بڑا اصول بیان کیا گیا ہے۔ ابھی اختلافات ہوا تھا نا، 3 جماعتیں بن گئی تھی، پہلے اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کے حکم سے آپ وہاں پر آئے تھے، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق آئے تھے، اختلافات آپ کے اندر ہو چکے ہیں۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ مال تقسیم کرنے سے پہلے اللہ کے نبی کیا بتائیں گے، یہ کہاں پر خرچ کیا جائے گا، بعد میں فیصلہ کیا جائے گا۔ آپ 3 جماعت بن چکے ہیں، اختلافات کر چکے ہیں، میدان جہاد میں گھر میں جانے سے پہلے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اپنے اپنے اختلافات کو ختم کر دے، اپنے اپنے اختلافات کو ختم کر دے۔ آپ کے دل کے اندر مال کو لے کر بات آ چکی ہے، مال سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر 3 جماعتیں ہو چکی ہے، اعلان کر دیا گیا، جہاد جیسا اعلان، کہا گیا کہ آپ اپنے اندر بیٹھ کر پہلے اپنی ذات کی اصلاح کریں، اپنی ذات کی اصلاح کریں۔ اور اصلاح کیسے کیا جائے گا؟ اصلاح کیسے کیا جائے گا؟ کس بیس کے اوپر کیا جائے گا؟ علماء کرام نے یہاں پر 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ جب تینوں جماعت آپس میں اکٹھا ہو کر اصلاح کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، آپس میں مصالحت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، پہلا اصول فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اپنے اندر رکھ کر جب سامنے والے سے آپ ملاقات کریں گے، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر رکھ کر، اللہ کو گواہ رکھ کر اپنے تمام اختلافات کو ختم کر دیں اور آپس میں اصلاح کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اور دوسرا مفہوم علماء کرام نے بیان کیا ہے، جب آپس میں لوگ اختلافات کرنے لگے اور آپس میں آگے بڑھنے نہ لگے، فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بڑی جماعت جو انصاف کرنے والی ہوتی ہے، دونوں کو آپس میں، تینوں کو آپس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کو بٹھا کر یہ حکم دیا گیا ہے، اے اللہ کے نبی، ان 3 جماعتوں کے درمیان آپ سب سے پہلے اعلان کرے، اپنے دل کے اندر تقوی کو رکھ لے، اور دوسرا اصلاح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں یہاں پر اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک جماعت میں ابو بکر صدیق ہے، ایک جماعت میں عمر بن خطاب ہے، ایک جماعت میں فلاں صحابی ہے، یہ سب کے سب مجھے منظور ہے، میرے چہیتے ہیں، میرے اپنے ہیں۔ میں اصلاح کرنے کے لیے، اصلاح کرنے والے جب بھی اصلاح کرنے کے لیے بٹھائیں، فاتقوا اللہ، فیصلہ کرنے سے پہلے کس کے حق میں فیصلہ کرنا ہے؟ فاتقوا اللہ،
اصلاح کرنے والے اصلاح کروانے والے. فاتقوا اللہ, تقوی اختیار کرے, اصلاح کرائے. اور اصلاح کیسے کی جائے گی؟ اصلاح کرنے والے, اصلاح کروانے والے جب بھی آپس میں بیٹھ کر اکٹھا ہو جائیں گے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے, فیصلہ کرنے والا کون ہو؟ اس معاملے کا جاننے والا, احادیث کو جاننے والا, اس میدان کا ماہر. ایسے لوگ آ کر بیٹھیں اور تمام جماعت کو بٹھا کر کسی بھی معاملے کے اندر اختلافات کر کے بیٹھ جائیں تو اللہ کا تقوی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق بیٹھ کے اصلاح کریں. یہاں پر اللہ رب العزت نے یہاں پہ زور دیا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے اختلافات کرنے والے آپس میں نہیں ملتے ہیں, اصلاح کرنے والے جب آپس میں آ کر بیٹھتے ہیں ان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں اور اپنی اصلاح کے لیے آ کر وہاں پر بیٹھے اور جب فیصلہ کرے دونوں کی بات سنیں. یہاں پر ابو بکر صدیق بھی گئے, یہاں پر عمر بن خطاب بھی گئے. اے اللہ کے نبی, جس کے حق میں جو فیصلہ آتا ہے آپ کٹ ٹو کٹ ان کے سامنے حق کے ساتھ فیصلہ کریں. اللہ رب العزت نے ایک اور مقام کے اندر بیان فرمایا, کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں کی جماعت, اے ایمان والوں کی جماعت, تم لوگوں میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے, ایک ایسے انصاف پسند لوگ ہونے چاہیے. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. قرآن کی آیت کریمہ, یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے. تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے انصاف پسند. اختلافات ہو جانے کے بعد جب فیصلہ کرنے کے لیے آئے تو فیصلہ کیسا کیا جائے گا؟ وہ جماعت جب فیصلہ کرے گی اللہ تعالیٰ کو گواہ رکھ کر, اللہ تعالیٰ کو گواہ رکھ کر اصلاح کی نیت سے اصلاح کرنے کے لیے وہ بیٹھ جائیں گے. اور قرآن کی آیت کریمہ کیا ہے؟ کونوا قوامین, کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. انصاف کے ساتھ قرآن و حدیث کا میزان رکھ کر یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے اور دونوں کے بیان کیا کریں گے؟ اصلاح کریں گے. اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. اصلاح کرنے والے کیسے ہو؟ جب اصلاح کرنے کے لیے بیٹھیں گے اگر وہ فیصلہ خود کی ذات کے لیے ہو. کس کی ذات کے لیے ہو؟ خود کی ذات کے لیے ہو. اصلاح کرنے والا بیٹھا ہے, اگر معاملہ اچھل کر اس کے خلاف آ جائے, اللہ کہتا ہے علی انفسکم, خود کی ذات کے معاملے میں ہو, وعلی الوالدین, ایک مقام پر ماں باپ اس کے یہاں پر بیٹھے ہو اور مقابلے میں دیگر حضرات ہو. اگر فیصلہ ماں باپ کے خلاف کرنا پڑے آپ ماں باپ کے خلاف فیصلہ کریں. یہ انصاف کرنے والوں کا باضابطہ طرح امتیاز ہونا چاہیے. وذی القربیٰ, اپنا قریبی ساتھی, اپنے دوست و احباب کیوں نہ ہو, اپنا جگری یار کیوں نہ ہو, جب یہ دونوں آپس میں اختلافات کر کے بیٹھ گئے ہیں فیصلہ کرنے والوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ فیصلہ کرنے والا دونوں کی باتیں سنے اور آپس میں فیصلہ کرے اور حق کے ساتھ فیصلہ کرے. یہ پہلا اصول بیان کیا گیا ہے کہ فیصلہ کرنے والا, آپ غور کریں یہاں پر پہلا معاملہ یہ ہے کہ فیصلہ کرنے والے انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں, چاہے مد مقابل اپنا دوست ہو, اپنا یار ہو, اپنے ماں باپ ہو, خود اپنے معاملے میں فیصلہ کرنا کیوں نہ ہو آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں. دوسرا معاملہ جو بیان کیا گیا ہے, اختلافات شروع ہو جانے کے بعد باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ نے بیان فرمایا ہے وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا, وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. عام لوگوں کے لیے باتیں بیان کی گئی ہے. اگر کسی کے بارے میں بات اڑ کر آپ تک پہنچ جائے آپ فیصلہ نہ کریں, اس کی تحقیق کریں, تحقیق کریں. اختلافات کو ختم کرنا چاہتے ہیں, کسی نے کسی بھائی کے خلاف آپ کے سامنے آ کر کان بھرے ہیں, کوئی آپ کے پاس خبر لے کر آیا ہے, مسلمان کون ہوتا ہے؟ تحقیق کرے اس کے بارے میں, اور جو آپ کے سامنے آ کے شکایت کر رہا ہے اس کو روکے. کہا کہ آپ فلاں بھائی کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں نا, آپ یہاں پہ ٹھہرے رکھیں, میں ان کو بلاتا ہوں, دونوں کو سامنے بٹھاتا ہوں. اگر آپ حق پر ہیں ان کی تحقیق کی جائے گی, ان کی اصلاح کی جائے گی. اگر آپ غلطی پر ہیں دونوں کی اصلاح کی جائے گی. اور اگر آپ نے, یہ تمام کے تمام عوام نے اگر اس اصول کو اپنایا تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ اصول جو بیان کیے گئے سورہ حجرات کے اندر یہ عالم اسلام کے لیے بیان کیا گیا ہے. ہر ایک کے سامنے باتیں اڑتی ہے, ہر ایک کے خلاف باتیں اڑتی ہے.
اختلافات کب بڑھتے گئے؟ جب ہم باتوں کو سن کر ان کے خلاف بولتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، وہاں پر شیئر کرتے ہیں، یہاں پر شیئر کرتے ہیں۔ جتنے ہمارے مسلمان بھائی گئے ان کی عزتیں ہماری عزتیں ہیں، ان کا نفس ہمارا نفس ہے، ان کا وقار، ان کا مقام و مرتبہ وہ ہمارا مقام و مرتبہ ہے، ہمارا مقام و مرتبہ ہے۔ اگر کوئی ایک انسان کسی کے خلاف کہتا ہے، میرا اور آپ کا خون گرم ہونا چاہیے، گرم ہونا چاہیے، اور ہم فیصلہ کرنے کے لیے بٹھائیں اور تحقیق کرنے کے لیے اس سامنے والے بھائی سے باضابطہ بالمشافہ مل کر اطلاع کریں، بتائیں کہ بھائی ہم نے آپ کے بارے میں بات سنی ہے، اس کا ہمیں فیصلہ چاہیے۔ ہم یہ نہیں چاہتے اس کی بات سنا، اس کی بات سنا، اس کی بات سنا، ایک بڑی جماعت بن گئی، پھر یہ تمام کے تمام آ کر ان کے خلاف اور یہ تمام کے تمام آ کر ان کے خلاف۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا وَإِن جَاءَكُمْ فاسقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اگر آپ کے پاس کسی بھائی کے بارے میں کوئی بات پیش کرے، خاندان والا ہے، خاندان کے بارے میں کوئی بات پیش کرے، جماعت و جمعیت کا معاملہ ہے، کوئی بات آپ کے سامنے پیش کرے، اپنا عمل آپ سدھاریں، جس کے بارے میں شکایت کی گئی ہے دونوں کو بٹھائے، دونوں کی اصلاح کی جائے گی، دونوں کی اصلاح کی جائے گی۔ اگر میرے اور آپ کے اندر، مسلمانوں کے اندر جب یہ اصول ختم کر دیے گئے، ہمارے لوگوں میں کئی جماعتیں بن گئی، کئی اختلافات ہو گئے، کئی اختلافات ہو گئے، یہاں تک کہ عزت کا معاملہ بن گیا، معاملہ بن گیا عزت کا، خونی دشمن بن گئے، جانی دشمن بن گئے۔ اصول کیا ہے؟ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ۔ اللہ کا تقوی، اصلاح کرنے والے آپس میں دونوں کو بٹھائیں گے، دونوں کی بات سنیں گے اور حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ فیصلہ کرنے والا کون ہو؟ جنہیں قرآن و حدیث کا علم ہو، اس معاملے میں عبور ہو، اس معاملے میں جانتا ہو۔ اگر نہ جانتا ہو، الحمدللہ بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، ان کو بلائیں اور دونوں تینوں کو بٹھا کر فیصلہ کریں۔ اختلافات ختم کرنے کا دوسرا سبب بیان کیا گیا ہے، یہ عام عوام کے لیے ہے، جس کے پاس آپ کے پاس خبر آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کئی اصول بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد کہا ہے کہ جب کام کرنے والے آگے بڑھیں تو کیا کریں؟ اخلاص سے کام کریں۔ کیسے کام کریں؟ اخلاص سے کام کریں، اللہ کے لیے کام کریں، اللہ کو دکھانے کے لیے کام کریں، لوگوں کے لیے کام نہ کریں۔ بے شمار احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہ کریں۔ ایک مجاہد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، میدان جہاد میں اللہ کا نام لے کر جا رہا ہے، اللہ کے لیے جان قربان کر رہا ہے، نیت کیا تھی؟ آپ غور کریں، میدان جہاد، اللہ کا حکم، اللہ کی راہ میں جان قربان کر رہا ہے، نیت یہ آ گئی کہ لوگ مجھے بڑا مجاہد کہیں، لوگ مجھے بہادر کہیں۔ صرف اس نیت کے چینج ہونے کی بنا پر وہ عمل، حالانکہ جنتی عمل ہے، جہاد کے میدان میں جانا جنت میں لے جاتا ہے، جہاد کرنا، اس کے بعد جہاد میں ختم ہونا، یہ 3 جنتی اعمال ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ 3 جنتی اعمال ہے، نیت کے چینج ہو جانے کی بنا پر یہ جنتی اعمال انسان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہو جائے، لوگوں کو فائدہ ہو جائے آپ کے کام کرنے کی بنا پر، اگر اخلاص کی کمی ہے وہ عمل آپ کو جہنم میں لے جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے ذریعے سے ہزاروں کو فائدہ پہنچائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، میرا اور آپ کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہا اسی سرزمین سے، پورے ہندوستان سے غیر مسلموں کو اٹھا کر کام لے سکتا ہے۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے، چھوٹا کام کرے، اچھا کام کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے۔ ایک چھوٹی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، خالد ابن ولید کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تلوار ان کو لقب دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی تلوار ان کو لقب دیا گیا۔ جتنے میدانوں میں انہوں نے جہاد کیا، چاہے اسلام کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف جنگ احد کا معاملہ کیوں نہ ہو، اور اس کے علاوہ اسلام کے مطابق کیوں نہ ہو، وہ جب بھی جہاد کرتے، جنگ میں جاتے، اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول کو اتنی کلا عطا فرمایا تھا، اتنی کلا عطا فرمایا تھا کہ صحابہ کرام جیت جاتے۔ ابو بکر صدیق کی خلافت آئی، صحابہ کرام کی کو لیڈ کیا کرتے تھے، بڑے کمانڈر بن گئے۔
سپہ سالار بن گئے. بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے انڈر میں جہاد کیا کرتے تھے. عمر بن خطاب کا زمانہ آیا. آپ یاد رکھ کے جائیں اخلاص کسے کہتے ہیں. یہ صحابہ کرام سے ہم تمام کو سیکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. عمر بن خطاب کے دور کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی کہ خالد ابن ولید جس میدان میں ہوتا ہے جیت جاتے ہیں. خالد ابن ولید جس میدان میں تلوار لے کر آتے ہیں جیت جاتے ہیں. عمر بن خطاب نے دیکھا کہ بعض جو نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا بھروسہ اٹھ رہا ہے. خالد ابن ولید کو دیکھ کر جہاد کر رہے ہیں. جب بھی میدان جہاد میں آتے ہیں خالد ابن ولید کو دیکھتے ہیں یا نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ خالد ابن ولید موجود ہے, ہم جنگ جیت جائیں گے. یہ صحابہ کرام اور بعض نئے تابعین کا یہ عمل بن رہا تھا. عمر بن خطاب کو اس کی بھنک لگ گئی. یہ عقیدے کے خلاف ہے, توحید کے خلاف ہے, اخلاص کے خلاف ہے. باضابطہ خالد ابن ولید کو بلایا گیا. ان کے سامنے بات پیشی گئی, اے خالد ابن ولید آج کے بعد سے تم کمانڈری سے نکل جائیں, آپ کمانڈری سے نکل جائیں. آپ کے اوپر ابو عبیدہ بن جراح جو سب سے بڑے صحابی رسول ہیں, لیکن مقابلہ کیا جائے دونوں کا, حضرت خالد کی طرح یہ جنگ کرنے کے ماہر نہیں تھے, حضرت خالد کی طرح ایکسپریس ان کا نہیں تھا. ایک کم آدمی کو لا کر ان کو بٹھا دیا گیا, میدان جہاد میں شریک ہو گئے. بعض صحابہ کرام نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ تاریخی الفاظ سنیے میرے بھائیوں. کیا الفاظ تھے؟ خالد سے کہتے ہیں اے خالد آج آپ تک کمانڈر تھے, اور ایک کمانڈر کے لیے, اور وہ بھی عرب کا خون کمانڈر کے لیے ایک عام سپاہی بن کر اپنے سے چھوٹوں کے نیچے کام کرنا ایک بڑی بات ہوا کرتی ہے. خالد کو پوچھا گیا اے خالد آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ قربان جائیے ان کے جواب پر. ان کا جواب یہ تھا اے میرے ساتھیوں, جب میں کمانڈر تھا, سپہ سالار تھا, میدان جہاد میں تلوار لے کر ہزاروں صحابہ کرام کی نیابت کیا کرتا تھا, قسم خدا کی اس وقت میری نیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. میں نے کبھی اپنی ناموری کے لیے, بہادری کے لیے میں نے کبھی جہاد نہیں کیا. اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں عہدے سے نکال دیا گیا, مجھ سے کم آدمی کے مقابلے میں جہاد کرنا ہے. الحمدللہ وہی تلوار لے کر اسی رب کو راضی کرنے کے لیے میرے بھائی عبیدہ کے سامنے, ان کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا, اور جب بھی موقع ملوں گا ان کی بات کروں گا, ان کی اطاعت کروں گا, اور جب بھی موقع ملوں گا مسلمانوں کی خیر کے لیے ان کو میں کیا کروں گا, مشورے دوں گا تاکہ مسلمان کامیاب ہو جائیں. یہ صحابہ کرام کے اعمال تھے. ایک اور آخری بات, اس خطبے کی آخری بات آپ سن کر جائیں. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ یاد رکھیں قرآن و حدیث کا کام کرنا, قرآن و حدیث کو پھیلانا, یہ نمازیں قائم کرنا, جماعت و جمعیت قائم کرنا, توحید کی بات پیش کرنا, توحید کو عمل کرنا, یہ دو الگ چیزیں آپ یاد رکھیں. ایک توحید کو قبول کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, توحید کو اپنانا, اس کے اصول ہے. اصول کیا ہے اس کے؟ قرآن و حدیث, صحابہ کرام کا منہج. اس کے مطابق آپ نہ قرآن کو سمجھ پائیں گے نہ توحید کو سمجھ پائیں گے. قرآن کو اخذ کرنے کے لیے اس کے اصول ہے, اور قرآن کی دعوت لوگوں میں لے جانے کے لیے بھی اصول ہے. مثال کے طور پر آپ کو انگریزی زبان سیکھنا ہے, انگلش زبان سیکھنا ہے, اس کے اصول بیان کیے گئے ہیں, اس کا گرامر ہے. جب تک آپ گرامر کو نہیں سیکھیں گے اس وقت تک آپ لینگویج کو نہیں سیکھ پائیں گے, لینگویج کو آپ نہیں سیکھ پائیں گے. ایک جماعت کا معاملہ ہے, ایک جمعیت کا معاملہ ہے. جماعت کا معاملہ یہ توحید کا کام ہے. جماعت اللہ کے نبی کی جماعت, جماعت اللہ کے نبی کی صحابہ کی جماعت. جمعیت جو تمام کے تمام مسلمان آپس میں اکٹھا ہو کر جماعت کا کام بڑھانے کے لیے آگے نکلتے ہیں, لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. یہ جماعت کا کام کرنے والوں کو جمعیت کہتے ہیں. ان کے بھی اصول ہے, آپ یاد رکھیں, ان کے بھی اصول ہے.
اگر یہ لوگ اپنے اصول سے کام نہیں کریں گے، منمانی کریں گے، من میں جو آیا وہ فیصلہ کریں گے، یہ لوگ صرف فتنوں کے علاوہ کچھ اور کام نہیں کر سکتے۔ میرا اور آپ کا کیا مقام ہے؟ ایک مقام پہ عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے، کوئی معاملہ پیش آیا اور صحابہ اکرام کے ٹکڑے کو وہاں پر بیچ نہ گئے، اپنے تمام صحابہ اکرام کو بٹھا کر کہتے ہیں اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت، مجھے فیصلہ دیجیے آپ۔ وقت کا بڑا حافظ قرآن اور اللہ کے نبی نے کہا کہ فیصلے اتنے مضبوط کرتا ہے، میری زندگی کے اندر قرآن کے فیصلے نازل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ وہ نبی عمر بن خطاب۔ ان کا معاملہ کیا تھا؟ اب جمعیت کا کام کرنا ہے، توحید کا کام آگے بڑھنا ہے، یہ اصول بیان کیے گئے ہیں۔ آپ جو ہے مدنی دور پڑھیں، صحابہ اکرام کے خلافت کو پڑھیں، صحابہ اکرام نے کیسے کام کیا ہے، ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ یہ میری آخری بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، میں اسی واقعے پہ آپ کے سامنے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جماعت کسے کہتے ہیں؟ جمعیت کسے کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کی خلافت تھی، جہاد کرنے کا اعلان کیا گیا، تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ مرتدین کے خلاف کیا کریں، آپ جا کر وہاں پر جہاد کریں۔ یہ جو جا کر وہاں پر عمل کرنا تھا، جہاد کرنا تھا، یہ ہے جماعت کا کام، یہ فرائض میں شامل ہے۔ اور اس کام کی تکمیل کے لیے جو ٹیم بنائی جاتی ہے، سپہ سالار، نائب چیف، سیناپتی، فلاں، یہ جمعیت ہے۔ ابو بکر صدیق نے صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو لیا اور جماعت کا کام کرنے کے لیے ایک جمعیت بنائی، اور جمعیت کا امیر کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید۔ آپ یاد رکھیں آپ اس بات کو، ہمارے اختلافات کب ختم ہوں گے؟ ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے۔ خیر، وہاں پر جا کر مرتدین کے خلاف عمل کرنے کا حکم دیا گیا، صحابہ اکرام نے جنگ کی، تو وہاں پر ایک آدمی تھا جس کا نام مالک بن نویرہ، نام کیا ہے؟ مالک بن نویرہ۔ اس کے بارے میں اختلاف ہوا، خالد بن ولید نے کہا کہ اسے ختم کر دیا جائے، یہ مخالفین کی طرف سے آیا ہے، ان کو ختم کر دیا گیا۔ تو صحابہ اکرام میں دو جماعتیں ہو گئی، بعض صحابہ اکرام کہتے ہیں ارے وہ مسلمان آدمی تھا، بعض صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نہیں وہ کافر آدمی تھا۔ آپس میں صحابہ اکرام کا اختلاف ہوا۔ ابو قتادہ ان اختلافات کو دیکھنے کے بعد، امیر صاحب کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید، ان کی اطاعت کو چھوڑ کر، ان کی نافرمانی کر کے، ان کی بات مانے بغیر میدان جہاد کو چھوڑ کر مدینہ آتے ہیں۔ مدینہ آ کر اپنے جو بڑے امیر ہیں ان کو اطلاع کرتے ہیں۔ کیا اطلاع کرتے ہیں؟ اے ابو بکر صدیق، آپ نے جس کو امیر بنایا ہے وہ مسلمانوں کو مارتا ہے، مسلمانوں کو ختم کرتا ہے، مالک بن نویرہ کو اس نے قتل کیا ہے، آپ اس کے خلاف ایکشن لیں۔ امیر صاحب کا کیا انداز تھا، کیا جواب تھا؟ آپ غور کریں میرے بھائیوں، الحمدللہ ہمارے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ کیا جواب تھا ان کا؟ دیکھو قتادہ، خالد بن ولید وہاں پر جنگ کر رہا ہے، وہ آپ کا امیر ہے، آپ اس کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں، وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ کہاں پر ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ لیکن تم نے جو حرکتیں کی ہے، خالد کو چھوڑ کر، اطاعت کی امیر کو چھوڑ کر، اس کی نافرمانی کو چھوڑ کر، میدان جہاد کو چھوڑ کر تم یہاں پر آئے ہیں، یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ سزا یہ ہے کہ جائے اپنی امیر کی اطاعت کر لیں، جب تمام کے تمام لوگ آئیں گے امیر کو یہاں پر بٹھایا جائے گا اور آپ کو یہاں پر بٹھایا جائے گا، اور دونوں کے مقابلے میں دونوں کی باتیں سننے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام کی جماعت پورے خلیفاؤں کے دور پڑے، آپ کو یہی معلوم ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، مقصد یہ ہے بتانے کا، الحمدللہ ہم تمام ایک جماعت ہے، ایک جمعیت ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہم آپس میں مل کر رہیں۔ ہوتی ہے اختلافات، ہوتے ہیں، یہ اصول جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپس میں آ کر مدعے نہ بنائیں، بیٹھ کے بات کریں، انشاءاللہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔